السلام علیکم۔ سیدی مولا ایک ایرانی درویش تھے جو ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ یہ زمانہ 13ویں صدی عیسوی کا تھا۔ دلی میں غیاث الدین بلبن کی حکومت ابھی شروع ہوئی تھی۔ سیدی مولا نے ہندوستان آ کر حضرت فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضری دی۔ اس وقت تک حضرت فرید الدین پاک پتن کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا چکے تھے۔ سیدی مولا ان کے پاس رہ کر تصوف کی تربیت حاصل کرنے لگے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر غیاث الدین بلبن کے داماد بھی تھے اور انہوں نے ہی غیاث الدین بلبن کو بادشاہ بننے کی خوشخبری سنائی تھی جب وہ سلاطین دہلی کے درباروں میں اپنا مقام بنا رہا تھا۔ سیدی مولا پاک پتن پہنچے تو حضرت گنج شکر عمر کے آخری حصے میں تھے۔ ان کی مستقبل شناسی تھی یا روحانی تصرف کے رخصت کرتے ہوئے آن جناب نے سیدی مولا کو لوگوں کے ہجوم اور حکمرانوں سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی اور کہا یہ دونوں تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ سیدی مولا رخصت ہو کر ہندوستان کی سیاحت کرتے ہوئے دلی آن پہنچے۔ سیدی مولا نے دلی پہنچ کر درویشوں کے لیے ایک خانقاہ قائم کی جس کے دروازے ہر کس و ناکس پر کھلے تھے۔ یہاں مسافروں، درویشوں اور فقیروں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا بندوبست بلا کسی قیمت کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کھانا کھلانا بہت بڑی سماجی خدمت تھی اور اہل تصوف عام لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ سیدی مولا کے جاری کردہ لنگر سے کھانا کھانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ منتخب التواریخ کے مصنف ملا عبد القادر بدایونی کے مطابق ان کی خانقاہ میں روزانہ 100 من آٹے کی روٹیاں بنائی جاتی، 500 من گوشت پکایا جاتا اور 300 من شکر استعمال ہوتی۔ ان کی شہرت تھی کہ وہ کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے شادی کی تھی، نہ کوئی ملازم رکھا تھا۔ ان کا طرز زندگی بے حد سادہ تھا۔ وہ خود سادہ چاول کھاتے مگر مسافروں کی تواضع کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے، دیگر عبادات میں مشغول رہتے، البتہ جمعے کی نماز وہ باجماعت نہیں پڑھتے تھے۔ سیدی مولا کے بارے میں یہ بات بھی پھیل گئی کہ انہیں فن کیمیا آتا ہے، یعنی وہ خود ہی سونا بنا لیتے ہیں جسے فروخت کر کے خانقاہ کا انتظام چلتا ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر 1266 عیسوی میں غیاث الدین بلبن کے سلطان بننے کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گئے۔ حضرت گنج شکر سے نسبت کے باعث غیاث الدین بلبن کے دور میں سیدی مولا کی خانقاہ سے کبھی کسی نے تعرض نہیں کیا۔ ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی، ان کے گرد لوگوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بادشاہ کا بڑا بیٹا اور ولی عہد خانِ خانہ محمد خان بھی ان کا عقیدت مند ہو گیا۔ بدقسمتی سے یہ ایک جنگ میں مارا گیا اور اس کے بادشاہ بننے کی نوبت ہی نہ آئی۔ 1287 میں غیاث الدین بلبن کی وفات ہوئی تو دہلی کی سلطنت عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ بلبن جیسے سخت گیر اور مذہبی سلطان کے بعد اس کے 18 سالہ نواسے معز الدین کیقباد نے سلطنت سنبھالی اور شراب و شباب کا رسیہ ہو کر اپنی گرفت کھو بیٹھا۔ مسلسل عیاشی کی وجہ سے اسے لقوہ مار گیا اور اس کی بادشاہت برائے نام ہی رہ گئی۔ 3 سال اور چند ماہ کی بادشاہت کا اختتام یوں ہوا کہ 1290 عیسوی میں 70 سالہ جلال الدین خلجی نے دلی پر قبضہ کر کے کیقباد کے 4 سالہ بیٹے شمس الدین کیومراس کو بادشاہ بنا دیا اور خود اس کا نگہبان بن بیٹھا۔ صرف 5 مہینے بعد اس نے کیومراس کو بھی قتل کر ڈالا اور خود مکمل بادشاہ بن کر خلجی خاندان کی حکومت قائم کر دی۔ غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد بھی اس کے کئی امراء اور اراکین سلطنت سیدی مولا کے پاس اکٹھے ہوتے اور ان کے دسترخوان پر ہی کھانا کھاتے۔ دلچسپ بات ہے کہ جس طرح بلبن کا ولی عہد سیدی مولا کا ارادت مند تھا، بالکل اسی طرح جلال الدین خلجی کا ولی عہد بھی سیدی مولا کا مرید تھا۔ بلبن کے بیٹے کا لقب خانِ خانہ تھا اور جلال الدین خلجی کا بیٹا بھی خانِ خانہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ولی عہد بادشاہ نہیں بن سکے بلکہ وقت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ جلال الدین خلجی نے جب اقتدار سنبھالا تو دلی سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ وہ خود بھی ان سازشوں کا حصہ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے سبھی مخالفین سے نمٹنا شروع کر دیا۔
اس کے بادشاہ بننے کے دوسرے سال ہی اس کے اپنے ساتھیوں نے بھی بغاوتیں شروع کر دیں، جنہیں غیاث الدین بلبن کے بعض امراء کی حمایت حاصل تھی۔ ان بغاوتوں پر قابو پا لینے کے بعد اسے اطلاع ملی کہ دلی میں غدر برپا ہونے کو ہے اور سیدی مولا اس ہماگیر بغاوت کے سرغنہ ہیں۔ اس وقت تک جلال الدین خلجی کا بڑا بیٹا انتقال کر چکا تھا۔ یوں سیدی مولا کا دفاع کرنے والا کوئی با اثر شخص دربار میں موجود نہیں رہا تھا۔ البتہ دلی کا قاضی جلال الدین تھا، جو ان کا ارادت مند بھی تھا۔ جب سیدی مولا کی متوقع بغاوت کی خبر ملی تو سلطان دلی سے باہر راجستھان میں تھا۔ یہ خبر ملتے ہی وہ منزل مارتا دلی پہنچا اور بھیس بدل کر خود سیدی مولا کی خانقاہ میں گیا۔ وہاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد سیدی مولا کی معتقد ہے۔ اس کے شبہات قوی ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن ایک بڑی مجلس منعقد کی اور سیدی مولا کو ان کے معتقد امیروں اور دلی کے قاضی سمیت سب کو پابہ زنجیر حاضری کا حکم دیا۔ ان سب کو بڑی بے عزتی کے ساتھ دربار میں لایا گیا اور ان پر سلطنت سے دغا اور بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ سلطان نے ہر ایک سے الگ الگ تحقیق کی، مگر اسے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سیدی مولا نے الزامات سے انکار کیا اور قسم بھی کھائی۔ قاضی جلال الدین کو بھی سلطان نے بہت اذیتیں دی، لیکن اس نے بھی الزام سے انکار کیا۔ سلطان نے انہیں بطور سزا دلی کے عہدہ قضا سے معزول کر بدایوں بھیج دیا۔ بادشاہ نے سیدی مولا کا امتحان لینے کے لیے نمرود کی طرح بہت سی آگ جلوائی اور ان کو ماں ساتھیوں کے اس آگ میں جھونک دینے کا حکم دیا۔ دربار میں چند حق گو علماء اس حکم کے آڑے آئے اور فتویٰ دیا کہ یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح کے امتحان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی فتوے کی وجہ سے سلطان اس وحشیانہ حرکت سے باز رہا۔ اسی مجلس میں سید کے معتقد اکثر امیروں کو سزا دی اور بعضوں کو جلا وطن کر دیا۔ پھر سلطان نے خود سیدی مولا سے مباحثہ کیا اور سخت جرح کی۔ سید نے ہر بات کا معقول جواب دیا اور سلطان ان پر کسی شرعی الزام کو ثابت نہ کر سکا۔ جب سلطان کو کوئی دلیل نہ سوجھی تو اس نے بیزار ہو کر سرکاری قلندروں کے گروہ کے سردار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فقیر، اب تو ہی اس ظالم سے میرا انصاف لے۔ یہ سن کر ایک قلندر اچھل کر آیا۔ اس نے اپنے استرے سے سیدی مولا کی داڑھی اس طرح مونڈی کہ انہیں بہت سے زخم آئے۔ پھر بوریاں سینے والے سوئے ان کے جسم میں چبھوئے گئے۔ سیدی مولا زخمی ہوئے تو نئے ولی عہد شہزادہ ارکلی خان کے اشارے پر ایک فیل بان نے ہاتھی ان پر چھوڑ دیا۔ یوں بے گناہ سیدی مولا لوگوں کے ہجوم اور امراء کے قرب کی وجہ سے ہی اذیت ناک موت کا شکار ہوئے۔ عیسوی حساب سے سیدی مولا کی موت کا سال 1291 ہے۔ جس دن سیدی مولا کو شہید کیا گیا اس دن بڑی سخت سیاہ آندھی آئی۔ اس سال بارش بھی نہیں ہوئی اور ایسا قحط پڑا کہ دیہات اجڑ گئے۔ لوگ جوق در جوق شہر آ گئے۔ فاقوں کی تاب نہ لا کر 20-20 30-30 آدمی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دریائے جمنا میں خودکشی کرنے لگے۔ ان حادثوں سے لوگوں کو عام طور پر یقین ہو گیا کہ یہ سیدی مولا پر ہونے والے ظلم کا وبال ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں فارسی کے 2 شعر بھی نقل کیے جاتے ہیں جو سیدی مولا اپنی موت سے 2 سال پہلے اکثر پڑھ کر ہنسا کرتے تھے۔ وہ 2 شعر یہ ہیں: در مطبخ عشق جز نکورا نہ کشند، لاغر صفتاں زشت خود را نہ کشند، گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود ہر آنکے اورا نہ کشند۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ عشق کے باورچی خانے میں صاف ستھرے لوگ ہی ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو کمزور صفت ہوتے ہیں انہیں اپنی خرابیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر تو عشق میں سچا ہے تو قتل ہو جانے سے نہ ڈر، یوں بھی جس کا ذبح نہیں کیا جائے گا وہ مردار ہو جائے گا۔ سیدی مولا کے قتل کے 4 سال بعد جلال الدین خلجی اپنے بھتیجے علاؤ الدین خلجی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ علاؤ الدین خلجی نے سلطنت پر قبضہ کر کے ارکلی خان کو اندھا کروا کر اس کے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ شکریہ۔